السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور عزیزی۔ ناظرین، آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم بات کریں گے سانحہ مرگلہ پر اور وطن عزیز پر ٹوٹتی ہوئی مختلف آفتوں پر۔ ہائے ہائے یار پا جنید، ساری رات اللہ جانتا ہے نیند ہی نہیں آئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ دلہا دلہن جو جوڑا گیا ہے ہنی مون کے لیے اس جہاز میں، ان کی تصویریں ہی گھومتی رہی ہیں، اور وہ بچے جو وہاں سے چلے، وہ جوان پارلیمنٹ جو تھی، نوجوان یوتھ پارلیمنٹ اپنے اپنے فیلڈ کے اتنے ایکسپرٹس تھے، وہ اتنے یعنی ریکارڈ ہولڈر تھے۔ وہ کسی نے اے لیول میں اسٹریٹ ایز کا ریکارڈ بنایا ہوا تھا۔ اتنے یعنی لائق اور فائق طالب علم تھے بیچارے، جو دیکھتے ہی دیکھتے دوسری دنیا میں چلے گئے بیچارے۔ یار ابھی تو انہی کی تصویریں آنکھوں میں پھر رہی تھی، تو صبح اٹھ کے جب ٹی وی لگایا ہے تو وہ سیلاب میں لاشیں بیچاری بہہ رہی ہیں، لوگ ترس رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، گھر گر رہے ہیں لوگوں کے، اور پانی اس قدر جوش سے پھر رہا ہے، ایسے جیسے سچ مچ وہ پانی دیکھ کے مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی آفتیں ہم پہ آ رہی ہیں۔ 180 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، صرف خیبر پختونخوا میں اب تک سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، اور بالکل یوں وہ بھرتا ہوا سیلاب ہے، اور لوگ بالکل بیچارے اس کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے چینل پہ ہی وہ جو خاتون بیچاری اور دو بزرگ وہ تاریں پکڑ کے، خاردار تاریں پکڑ کے بیچارے اپنے کنارے پہ کھڑے رشتہ داروں کو چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، مدد کے لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ یار واقعی یوں لگتا ہے کہ مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ یہ پانی کو دیکھ لو، اگر یہ پہاڑوں پہ جمع ہو جائے عطا آباد کی جھیل کی صورت میں تو ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے، سمندر میں اگر اس کی طغیانی آ جائے تو ہمارے لیے یہ مصیبت بن جاتا ہے۔ جگہ جگہ آئے روز بم دھماکے، طوفان، زلزلے، اور جو انسان سوچ سکتا ہے انسانی مصیبت اس شکل میں آئے روز ہم پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، اور ہم خاموشی سے بے بسی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے ہیں۔ کرنے کی جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر معافی مانگے، استغفار کریں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمارے بعض روشن خیال دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز کو اللہ کے عذاب کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ بھئی اللہ کا عذاب ہی ہے، اور یہ خدا نخواستہ کیا اللہ کا انعام ہے؟ آئے روز ہماری اس طرح کی آزمائشوں سے گزرنا، اور بالکل اب تو رو کے ہمارے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ جس طرح کل تک ہم کسی بم دھماکے کے بعد ایک عرصے تک ایک سوگواری کی اور غم کی کیفیت رہتی تھی، اب ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب باتیں جو ہیں وہ روٹین کا معاملہ بن کے رہ گیا۔ جو چلے گئے دنیا سے ان حادثوں میں وہ تو چلے گئے، مصیبت تو پیچھے والوں کو ہی ہے نا۔ دیکھ کے آپ رو رہے ہو اور اس ٹینشن میں ہو کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بالکل، دیکھیں وہ تو جو کسی حادثے کی نظر ہو گئے اس کے لیے تو سیدھا ہے کہ وہ شہادت کا مرتبہ پا گئے۔ باقی آزمائش اور عذاب اور مصیبت تو زندہ بچ جانے والوں کے لیے، قوم کی حیثیت سے وہ آئے روز اس سولی پر لٹکتے رہتے ہیں، کبھی وہ بم دھماکوں کی شکل میں، کبھی وہ اس طرح کی جو ناگہانی آفتیں ہیں اس کی شکل میں۔ اور جو کل کا حادثہ ہے پلین کریش کا، جو اپنے پیچھے کئی داستانیں غم کی داستان میں چھوڑ گیا ہے، ایک شخص جو اس میں سوار تھا اس کی تم کہانی پہ غور کرو، اس کی داستان پہ غور کرو تو آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ یار کل کی خبروں میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی 5-7 لوگ بچ گئے ہیں جن میں ایک خاتون بھی ہے۔ یہ انکشاف بھی رحمان ملک صاحب نے سب سے پہلے کیا تھا نا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب نے بھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس خوفناک حادثے کو بھی انہوں نے وہی جو ان کا پرانا سٹائل ہے اسی انداز میں انہوں نے اس کو بھی کوئی بم دھماکہ، اور اس کے بعد جو ان کے عجیب قسم کے لایانی قسم کے بیانات ہوتے ہیں، جی جنوبی پنجاب میں طالبان کی موجودگی اور فلاں جگہ پہ موجودگی، اور یہ فلاں دھماکہ تھا، اس طرح نہیں ہوا اس طرح، اور بعد میں اگلے روز ہی پھر اس کی تردید کرنی پڑتی ہے۔ اس معاملے میں بھی رحمان ملک صاحب نے جو رویہ اختیار کیا وہ انتہائی افسوسناک تھا، جس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ جو سب سے جو اس کا خوفناک پہلو، المناک پہلو تھا وہ یہ تھا کہ جو اس حادثے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے جو لواحقین کو جس
جس اذیت سے دوچار ہونا پڑا ہے کئی گھنٹوں تک، اس کی ذمہ داری سوائے رحمان ملک صاحب کے کسی اور پہ عائد نہیں کی جا سکتی. کس بنیاد پہ انہوں نے یہ بیان دے دیا تھا کہ جی کچھ لوگ زندہ ہیں؟ یہ ان کے بیان کے بعد ہی جو وہاں پہ کراچی ایئرپورٹ پہ جو ان کے لواحقین تھے ان میں پینک پیدا ہوئی کہ نہ جانے وہ بیچارے پتہ نہیں کس آس اور امید پہ وہ بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، مختلف جگہوں پہ رابطے کرتے رہے. ہر بندے کے ذہن میں یہی تھا کہ ہمارے پتہ نہیں ہمارا بچ جانے والا جو ہے وہ ہمارا ہی کوئی پیارا ہو. سر یہ بتانے کے بعد کہ 5 یا 7 لوگ زندہ ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے ہاسپٹل میں لے گئے انہیں. یہ بیان دینے کے بعد تو رحمان ملک صاحب نے مکمل طور پہ خاموشی اختیار کر لی تھی نا. یہ تو میڈیا نے پھر پتا چلایا جب میڈیا نے بار بار یہ بات پوچھی کہ جناب وہ کس ہاسپٹل میں ہے، جو اسلام آباد کے 3 بڑے ہاسپٹل ہیں، وہاں پر نہ تو ابھی تک کوئی ڈیڈ باڈی پہنچی ہے، نہ کوئی زخمی پہنچا ہے، اور نہ ہی جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ زندہ ہیں وہاں پہ ان کا علاج کیا جا رہا ہے. جب میڈیا کی طرف سے دباؤ بڑھا ہے تو پھر رحمان ملک صاحب کافی گھنٹے کے بعد سکرین پہ تشریف لائے ہیں اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی میری رپورٹ غلط تھی اور وہ تمام کے تمام لوگ جو طیارے میں سوار تھے وہ جاں بحق ہو چکے. یہ رحمان ملک ہر بار اپنا بیان دینے کے بعد اپنے بیان کی تردید کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر انفارمیشن کے فٹافٹ میڈیا کے مائک آگے کر کے تقریر شروع کر دیتے ہیں. جب میڈیا والے چلے جاتے ہیں تو وہ پچھلا بندہ بتاتا ہے کہ بھائی جی یہ ایسے نہیں ایسے تھا. وہ بیچارہ میڈیا کے سامنے جرت بھی نہیں کرتا کہ غلط کہہ رہے ہیں. میڈیا کی توجہ حاصل کرنے والا معاملہ تو یہ کل والا جو پلین کریش تھا اس میں بھی بہت افسوسناک صورت میں سامنے آیا ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب اور جو 3 وزرائے اعلیٰ اور رحمان ملک صاحب جو ہیلی کاپٹر پہ جائے حادثہ کا معائنہ کرنے پہنچے ہیں تو لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جناب یہ آپ اس کو اپنی فوٹو اپرچونٹی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، فوٹو سیشن کروا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی وزیر اعظم صاحب کا یہ منصب تھا کہ وہ وہاں پہ جاتے اور جائزہ لیتے کارروائیوں کا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کا اور وزراء اعلیٰ کا موقع پر پہنچنا اتنا ہی ضروری تھا تو انہوں نے اپنے ساتھ اتنا جو فوٹوگرافرز تھے، جو پریس ٹیمز تھیں، وہ کیوں سوار کروائی تھیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا مقصد وہاں جا کے صرف امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینا نہیں تھا بلکہ ایک فوٹو اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا تھا. نہیں یار، ادھر وہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو ظاہر ہے ادھر فوٹوگرافر میڈیا وغیرہ ہوگا. وزرائے اعلیٰ بھی گئے ہوئے تھے. جب ان کو خبر پہنچی انہوں نے فٹافٹ اجلاس منسوخ کیا تو ادھر کی طرف چلے گئے، ٹینشن میں گئے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم اور ان کے جو رفقا وزرائے اعلیٰ تھے ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ جائے حادثہ پر پہنچتے اور تصویریں کھنچواتے اور چینلز پہ چلواتے، بلکہ ان کا کام یہ تھا کہ اس وقت وہ ان امدادی کارروائیوں کو شروع کرواتے اور ان امدادی کارروائیوں کو یقینی بناتے جن کے بارے میں کل پوری قوم شاکی تھی. یار مجھے ایک بات تو بتاؤ، جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، چلو ٹھیک ہے فوج بھی فوراً اٹھ کے دوڑ پڑتی ہے اس حادثے کے لیے، مدد کے لیے، یہ پولیس والے بھی جاتے ہیں، گورنمنٹ کے بندے بھی جاتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسا محکمہ یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہمارا نہیں ہے. اصل ذمہ داری کس کی ہے ایسے حادثوں میں جا کے تو فوراً؟ یار یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ بحیثیت قوم کہ ہم جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام پر ہم ادارے تو ہم نے بنا دیے ہیں لیکن ہمیں آج تک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرنی نہیں آئی. آج بھی بڑے سے بڑا حادثہ بھی ہو جائے تو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی قصبے میں یا گاؤں میں کوئی ٹریکٹر ٹرالی دلدل میں پھنس جاتی ہے تو جو مختلف لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ اپنے اپنے ٹونے ٹوٹکے لے کر کے یوں کر لیں، کوئی کہتا ہے رسہ باندھ کے کھینچ لیں، کوئی کہتا ہے یہ کر لیں. بالکل یہی کیفیت ہے جو مہذب، جدید اور زندہ قومیں ہیں وہ ڈیزاسٹرز کے ساتھ یوں نہیں نپٹا کرتی. ہمارے ہاں تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ خود ایک ڈیزاسٹر بن کے رہ گیا. نہیں یہ عام پبلک جو پہنچی ہے اور یہ ڈیزاسٹر والے جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جی رش ادھر بہت لگ گیا تھا، یہ بھی رکاوٹ بن رہے تھے. یہ جو ہمارے عوام ہے یہ ایک بہت خوبصورت تصور تھا کچھ سال پہلے، لیکن وہ ادارہ ہی تقریباً ختم ہو چکا ہے، کہیں اس کا ذکر بھی سننے میں نہیں آتا. وہ ہے سول ڈیفنس کا ادارہ. آپ کو 65 اور 71 کی وارز میں ہمیں یاد ہے کہ ان کا بہت زبردست کردار تھا سول ڈیفنس کا، اور ہر سال ہر شہر میں ضلعی سطحوں پر ان کی جو ایکسرسائزز ہوا کرتی تھی وہ اب کبھی سننے میں نہیں آیا کہ سول ڈیفنس کے ادارے کہاں غائب ہو گئے. ورنہ جو لوگ ایسے جو معاملات میں مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کی، ان کے لیے بہترین راستہ یہ تھا کہ وہ سول ڈیفنس میں شمولیت اختیار کرتے. وہاں پر ان کی پراپر ٹریننگ ہوتی تھی، ان کے بیہیویئر کو آرگنائز کیا جاتا تھا. وہ سارے ایک گراؤنڈ میں اسٹیڈیم میں مظاہرہ کر کے دکھاتے تھے اور پورا شہر اکٹھا ہو کے دیکھتا تھا کہ کیسے رسے سے اترنا ہے.
کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے تو کیسے باہر آنا ہے، مجھے بالکل یاد آ گیا. اب وہ ادارہ ہی ناپید ہو چکا ہے، نظر ہی نہیں آتا نہ وہ ادارہ نظر آتا ہے، نہ ان کی کہیں کوششیں نظر آتی ہیں. صحیح جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے جو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس مسئلے پر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین، یہاں میں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.